کہتے ہیں ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اور پھر اس مثال کو انسانوں پر بھی لگایا جاتا ہے کہ ایک برا انسان پوری سوسائٹی کو گندا کر دیتا ہے، یا جہاں پر بھی وہ ہوتا ہے اس جگہ وہ گندگی پھیلا دیتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ پانی میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ اس چیز کو روک سکے، اس کے اگینسٹ کھڑا ہو سکے پانی، کہ میرے اندر گندگی نہ پھیلے یا مچھلی کے خلاف کچھ کر سکے۔ انسانوں میں یہ مثال لگانا کہ وہ ایک انسان ان کو گندا کر سکتا ہے پوری سوسائٹی کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا میں برائی ہے اور بہت ساری برائی ہے۔ ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں، پچھلی ہسٹری میں جو وقت گزرا ہے، جو بڑے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں برے برے، جس میں بہت سے لوگوں کی جان گئی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیریکٹر تھا جس کو ہسٹری برا بتاتی ہے کہ یہ فلاں کیریکٹر تھا، یہ برا تھا، اس کی وجہ سے ایسا کرپشن ہوا اور وہاں پر یہ سب برا ہوا۔ تو ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شخص نہ ہوتا اور اس کو طاقت نہ ملتی تو یہ سب برائی نہ ہوتی، لیکن ہم دوسرا پہلو نہیں دیکھتے کہ انسان جب تک وہاں کی پوری سوسائٹی اس برائی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تب تک صرف ایک شخص برائی نہیں پھیلا سکتا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پوری انسانیت اس وقت کی، یا جہاں پر بھی برائی پھیل رہی ہے، وہاں کے لوگوں میں دلوں میں برائی موجود ہوتی ہے، اور پھر ایک شخص نمایاں ہوتا ہے، ان میں سے ظاہر ہوتا ہے، وہ اس برائی کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، لوگ راضی ہو جاتے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ صرف ایک آدمی پوری سوسائٹی کو نہیں بگاڑ سکتا۔ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے باہر آ کر مر جاتی ہے، اسی طرح ایک برا انسان ایک نیک لوگوں کی سوسائٹی میں، جہاں لوگوں کے دل پاک اور صاف ہیں، جہاں لوگ مورلز کو ویلیو کرتے ہیں، جہاں لوگ اخلاق رکھتے ہیں، وہاں ایک بد اخلاق انسان نہیں جی سکتا، اس کا دم گھٹنے لگے گا۔ ہاں، سوسائٹی ہی بری ہو، کرپٹ ہو چکی ہو، تو وہاں ایک آدمی کو موقع مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح پوری ہسٹری میں اور آج بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنی برائی ہو رہی ہے، اور پھر ہم کچھ لوگوں کو چن لیتے ہیں، ہمارے ذہن میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ہر گروپ کسی انسان کو پوائنٹ آؤٹ کر دے گا ابھی کہ یہ شخص ہے، اس کی وجہ سے برائی ہے، ہمارے یہاں یہ شخص ہے، باہر دوسرا کوئی شخص ہے، پوری دنیا میں کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے برائی ہے۔ ایسا نہیں ہے، پوری دنیا کے سارے لوگوں میں برائی کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، یا ان کی اس صلاحیت کو دبایا نہیں گیا ہے نیکی کی صلاحیت سے، نیکی کے جذبے سے، ان کے اخلاق پر کام نہیں کیا جا رہا ہے، ان کے دلوں پر کام نہیں کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ سوسائٹی اس برائی کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اس پر چپ بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہوا ہے۔ اسی لیے پورے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی برائی ظاہر ہوتی ہے، جب بھی کوئی فساد اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، تو فرمایا جاتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بگاڑ پیدا ہو گیا لوگوں کی اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے، زمین میں اور سمندروں میں، یعنی پوری دنیا میں۔ لوگ وہاں اس ورڈ استعمال ہوا ہے، یہ نہیں کہ ایک انسان برا تھا اور وہ پھر پورا برا ہو گیا۔ فرعون بھی اپنے زمانے میں تھا تو اس کی پوری قوم ہی بگڑی ہوئی تھی، تب جا کر وہ اتنا کرپشن کر پایا تھا۔ ہم لوگوں میں برائی ہے اس سوسائٹی میں، تو ہم لوگوں کے دل بھی بگڑے ہوئے، ہم بھی اپنے لیول پر کرپشن کر لیتے ہیں، ہم بھی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، دکاندار اپنے لیول پر کر رہا ہے، جو بھی چپراسی جو بھی ہے وہ کچھ نہ کچھ رشوت پر اور دھوکے بازی پر اور اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کر پورا سسٹم چل رہا ہے، اور وہ اوپر تک ایسے ہی چل رہے ہیں۔ پھر کسی ایک آدمی کو جو ہم لوگوں میں سے ہی اوپر پہنچا ہے، اس کو برا کہنا کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے۔ اگر پوری سوسائٹی ٹھیک ہوگی تو وہ ایک برا آدمی یا کوئی بھی برا آدمی وہ جی ہی نہیں پائے گا، اس کا دم گھٹ جائے گا۔ تو اس طرح سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور ہسٹری میں بھی کسی کو چنگیز خان، کسی کو ہٹلر، اور کسی کو کچھ بول بول کر کہ یہ آدمی برا تھا، وہ اس کے ساتھی ہی برے تھے، پورے تمام قوم ہی بری تھی اس کی۔ جب جا کر برائی ہوئی، سامنے والوں میں بھی برائی تھی، کچھ غرور تھا، کچھ انا تھی۔ تو یہ جب ہی ہوتا ہے
جب انسانیت میں بیماری پیدا ہوتی، کسی انسان میں نہیں. اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے.